بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے۔ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کیا کرتی تھی۔ مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی، اس کے قبر کا حال جان کر ہر کوئی دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں۔ کہیں آپ کے ہاں تو یہ غلطی نہیں ہوتی؟ آج کی کہانی بڑی سبق آموز عورتوں اور آدمیوں کے لیے ہے جو سلائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں فاطمہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ لائبہ کی ماں نے فاطمہ کو قرآن پاک حفظ کروایا، اسکول کی تعلیم بھی دلائی اور ساتھ سلائی بھی سکھائی تھی، تاکہ وہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے زیادہ کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا چلا سکے، یعنی ان ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ لائبہ بہت نیک لڑکی تھی، اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ ابھی بھی کئی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو بار بار کپڑے سلائی کا اصرار کیے جا رہی تھیں، لیکن لائبہ نے 2 ٹوک الفاظ میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے سلائی نہیں کر سکتی۔ وہ عورت لائبہ سے منتیں کرنے لگی کہ دیکھو لائبہ، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے بھی سل دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، ہم کسی ایسے درزی کو دے کر کپڑے خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تم تو جانتی ہو کہ تمام گلی محلے کی عورتیں تم سے ہی کپڑے سلواتے ہیں، تم کم از کم دام میں بہت اچھے سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ لیکن لائبہ بولی کہ جس طرح کے تم کپڑے کہہ رہی ہو اس طرح کے کپڑے میں نہیں سل سکتی۔ ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، ایڑیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسے سل سکتی ہوں؟ لائبہ نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، ہم تمہیں 500 سلائی دینے کی بجائے 1000 جوڑے کی سلائی دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھ کے سلے ہی کپڑے پسند ہیں، تم بہت ہی حفاظت اور صفائی سے کام کرتی ہو۔ لائبہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہاں سے اپنے کچن خانے کی طرف چلی گئی۔ لائبہ کی ماں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ ان دونوں عورتوں سے ماجرے کی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، اسی لیے وہ اس طرح کے کپڑے نہیں سلتی۔ دونوں عورتوں کے جانے کے بعد لائبہ کی ماں نے لائبہ سے کہا، بیٹی، کیوں تم آتی ہوئی روزی کو دھکا دیتی ہو؟ آخر کپڑے کی سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کوئی 4 پیسے آ جاتے۔ تو لائبہ بولی، امی جان، ایسے بے حیا کے کپڑے میں کیسے سی کر دے سکتی ہوں؟ اتنا کہہ کر لائبہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی۔ اس کی ماں ابھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی لائبہ سے بات کرتی تو اسی طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی ماں دوسروں کے ہاں کام کر کے آتی اور بیٹی گھر میں محنت کریا کرتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے لائبہ نے دہیج کا پورا سامان بنا لیا تھا۔ پھر لائبہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ ایک دن اچانک خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ کچھ یوں لائبہ کا پیر سیڑھیوں سے پھسلا اور وہ پہلی سیڑھی سے گرتے ہوئے آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے کافی خون بہہ رہ چکا تھا۔ لائبہ کی ماں یہ سب کو دیکھ کر چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے لائبہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ لائبہ کے شوہر کو جب اس کی بیوی کی ایسی خبر ملی تو وہ جلدی سے آنن فانن میں اپنی دکان میں تالے لگائے، چابیاں جیب میں رکھی اور گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہی راستے میں لائبہ دم توڑ جاتی ہے۔ لائبہ کے شوہر کو لائبہ کی کچھ باتیں بہت یاد آتی تھیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتا رہا تھا۔ ماں چیخ چیخ کر بے حال ہو چکی تھی۔ لائبہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ پھر تدفین کا وقت قریب آ گیا۔ لائبہ کا جنازہ پڑھایا گیا اور قریب کے ہی ایک ہی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کو دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا۔ اس دوران اس کی جیب سے وہ چابیاں نکل کر اسی قبر کے اندر گر گئیں۔ شوہر کو اس بات کا بالکل پتہ نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ لائبہ کی سلائی کی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی۔
جس کو دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی تھی۔ لائبہ کا شوہر صابر غم سے نڈال 3 دن تک کام پر نہیں گیا، مالک کو بھی نہیں بتایا تھا۔ جیسے ہی لائبہ کے شوہر نے جیب پر ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں وہ چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا آخرکار چابیاں کہاں چلی گئیں۔ اسی وقت صابر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا تو اس وقت چابیاں کہیں قبر کے اندر تو نہیں رہ گئیں۔ ابھی صابر یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں مالک کا فون آ گیا۔ اس نے کہا کہ صبح بندے کام پر لگانے ہیں، مجھے چابیاں چاہیے۔ یہ بات سن کر صابر کا حلق سوکھ گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں گم ہو گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا کہا کہ میں چابیاں آپ کو صبح پہنچا دوں گا۔ بہت سوچ وچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا اور لائبہ کا شوہر قبرستان کی طرف اپنے قدم بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات قبرستان میں نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاہ سے کچھ دور کے فاصلے پر تھا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ لیکن یہ بھی مجبوری تھی، وہ قیمتی چابیاں تھیں اور اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی۔ وہ چابیوں کو تلاش کرنے رات کے 2 بجے قبرستان میں پہنچ گیا، جہاں ہر طرف موت کی ایک عجیب سی وحشت تھی۔ لائبہ کے شوہر صابر کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ شام کو جس نے اپنی بیوی کو قبرستان میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیاں حاصل کرنا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑے ہی حصے کو کھودا تھا جب اس نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو لائبہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے تھے۔ لائبہ کے شوہر کو خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے جو دیکھا وہ کیا سچ میں اس کی بیوی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ لائبہ تو بہت اچھی اور نیک تھی، اس کی نیکی تو ہر کوئی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی بھی ایسا کام یا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہو۔ وہ گھر آ کر بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ لائبہ کی ماں گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، تم اتنی دیر رات کہاں گئے تھے؟ صابر نے بتایا کہ وہ چابیاں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن جو منظر اس نے وہاں دیکھا اس کے بعد وہ ساری زندگی شاید سکون کی سانس نہ لے سکے گا۔ لائبہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، پہیلیاں نہ بجھاؤ اور صاف صاف بتاؤ۔ صابر روتے ہوئے بتانے لگا، اماں لائبہ جیسی نیک عورت پر ایسا سخت عذاب ہو رہا تھا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ لائبہ کے ہونٹوں پر ایک آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آگ بجھی اور پھر بھڑک اٹھی۔ اس کے ساتھی نے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلایا جا رہا ہے۔ صابر روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی، تو وہ انہی ہونٹوں پر ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ صابر اور لائبہ کی ماں ساری رات روتے رہے اور اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ صبح مسجد کے امام صاحب کو بلایا، یہ سارا ماجرا ان کو سنایا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا لائبہ کسی کی چگلی تو نہیں کیا کرتی تھی، یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوا ہو؟ لائبہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی تو صرف سلائی کا کام کیا کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں کہ کہیں جائے۔ پھر امام صاحب نے لائبہ کی ماں سے ایک ایسا سوال کیا جس سے لائبہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا لائبہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھی، کوئی بچا ہوا کپڑا یا کپڑے پر لگی ہوئی کوئی لیس وغیرہ؟ تو لائبہ کی ماں نے کہا، وہ تو سب واپس لوٹا دیتی تھی، وہ جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب نے کہا، پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے، امانت کے معاملے میں ہم سے بہت سخت طور پر سوال و جواب ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہ امانت کا کوئی معاملہ ہے، کیونکہ لائبہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں۔ امام صاحب لائبہ کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ انہی کے پاس تو لائبہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ پھر بھی کوئی ایسی بات تو سوچ کر اور بتاؤ جس کی عادت کا تعلق لائبہ کے ہونٹوں سے ہو۔ لائبہ کی ماں بہت سوچ کر بولی، اس کی ایک عادت سے میں بہت عجب لگتا تھا کہ وہ کینچی کی بجائے دھاگا اپنے منہ سے توڑتی اور دھاگے کا ذرا سا ریشہ اس کے منہ یا ہونٹوں پر لگا رہ جاتا۔ اکثر میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اپنے منہ سے دھاگا چبا کر تھوک دیتی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ اس عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سن کر امام صاحب کہنے لگے،
ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے ذرے کی وجہ سے ہو۔ امام صاحب نے کہا بہتر ہے کہ جو لوگ لائبہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سے جا کر اس کے لیے معافی مانگ لیں اور دعائے مغفرت کرنے کے لیے کہیں۔ پھر لائبہ کی ماں نے ان سب کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے ہاں کپڑے سلائی کرتی تھی، اور سب کو لائبہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہے، عمل میں وہاں اکثر باری ہوتی ہے۔ سب لوگ لائبہ کی عادت سے واقف تھے، اس لیے سب لوگ معاف کر کے چلے گئے۔ لائبہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس عذاب کی وجہ سے تھا؟ اس رات صابر پھر قبر کھودنے گیا، اور جب قبر کھود کر اندر دیکھا تو لائبہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہیں رہا۔ صابر کی چابیاں بھی اس قبر کے اندر تھیں۔ صابر نے وہاں سے چابیاں اٹھائیں اور قبر واپس بند کر دی۔ گھر آ کر لائبہ کی ماں کو یہ سارا ماجرا سنایا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ بات اب پورے گاؤں میں مشہور ہو چکی تھی۔ یہ سب سن کر حیران تھے کہ اس طرح نیک عورت کو بھی ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑتا تھا۔ اگر آپ بھی کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں تو خدا را اس غلطی کو نہ کیا کریں، کپڑے سے لے کر بٹن تک ہر چیز واپس کر دیا کریں۔ اللہ ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، آپ کی ہمیں سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیارے دوستوں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔